بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول سبحان الله. وقال تعالى في مقام آخر صلى الله. لم أرى قبله ولا بعده مثله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سبحانی رات میں شمس الضحیٰ کی بات کرو ستاروں آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کرو نکیروں بعد میں کوئی دوسرا سوال کرو خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاهد حاشر رشید مشهود بشیر نذیر داع شاف هاد مهد ماه منج ناه رسول نبي أمي تهامي هاشمي أبطحي عزيز عليكم رؤوف رحيم طه مجتبى قاسم مرتضى حامي مصطفى ياسين أولى بلي مزمل مدثر مصدق طيب طاهر ناصر منصور مصباح آخر حافظ كامل صادق أمين عبد الله حبيب الله كريم الله نبي الله سفي الله أول آخر ظاهر باطن كريم شهير جبار رسول الملاحم اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے جن شرماوے جے او جاوے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے جے او ہتھ پاوے پھلاں وچ ہاتھ پھلا تو ود جاوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او مکھ تو نقاب ہٹاوے والضحیٰ ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او مکھ تو نقاب ہٹاوے والشمس وضحاها دن چڑھ جاوے جے مکھ تو نقاب ہٹاوے جے ول زلفاں دے کھولے سورج ڈب 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 جاوے خلق دے مولے دنیا ساری کوئی برلا جان بچاوے بجلی درجی چمک نہ مارے متھا بے ادبی ہو جاوے
جتے سونا قدم ٹکاوے دھرتی لف 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 ہو جاوے علم خدا نے اینا دتا عقلا وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دتی علما وچ نہ آوے آدم ایڈا سونا مائی سن کدرے نظر نہ آوے سبحان اللہ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام علماء ذوی الاحتشام شرکائے تقریب مقدس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محترم مکرم عاشق رسول صنم خان چانڈیو صاحب محترم برادرم استاد عبدالخالق چانڈیو صاحب رئیس استاد مہران خان چانڈیو صاحب رئیس آفتاب صاحب ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مشکور و ممنون ہوں میرے محسن سنت حضرت علامہ مولانا محمد دین چانڈیو صاحب کا مولانا حافظ عاشق حسین بھٹیو صاحب کا اللہ آپ کی اور میری حاضری کو منظور و مقبول فرمائے نات کا نے ڈاٹی سونی نات پڑھی ہے تو میں جتھے بھی تک سرائکی بھی سمجھ آندھی ماشاءاللہ میں تھوڑی دن چیک کروں ور تقریر شروع مطا ملکوں میں کہیں صورت وچ ایو خیال جو ہے ودے پندے میں آپ کے سوٹ میں کیوں آیا ہوں 11ویں شریف کیوں ہوئی ہے سکرن شہر میں نواب شاہ میں کراچی میں مکہ مدینے بس یہی ایک آرزو ہے نا کرم ہو جائے حضور کا ہمیں بھی دیدار نصیب ہو جائے متا ملکوں میں کہیں صورت وچ ایو خیال جو ہے ودے پندے ہیں کدی ادھر کدی ادھر ہر در کھڑکائے ودے پندے ہیں کہیں خیرات پتی کشکول دے وچ کہیں جھڑک علیہ ودے پندے ہیں دل نود پنن کوئی پیشہ نہیں تیرے عشق پنائے ودے پندے ہیں اللہ رب العالمین نے چند ایسی نعمتیں دی ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے جیسا کہ النظر الی الکعبہ کعبہ شریف کو دیکھتے رہیں آپ کچھ بھی نہ پڑھیں پھر بھی عبادت ہے النظر الی ماء زمزم زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے النظر الی وجہ العالم عالم دین کو دیکھنا بھی عبادت ہے النظر الی وجہ الوالدین اپنے والدین کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے النظر الی المصحف قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے دیکھنا ایسی عبادت ہے تو پھر پڑھنا کیسی عبادت ہوتی ہے پھر پڑھ کر سمجھنا کیسی عبادت ہوتی ہے پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنا کیسی عبادت ہوتی ہے قرآن وہ کتاب ہے اللہ عز و جل نے اس کو اتارا تنزیل من رب العالمین قرآن مجید کی ہدایت ہے ہدی للمتقین قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا قرآن عربی میں ہے بلسان عربی مبین قرآن میں متشابہات ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ قرآن مجید آسان کتاب ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ قرآن مجید عزت والا صحیفہ ہے فی صحف مکرمہ قرآن مجید برگزیدہ کتاب ہے والقرآن المجید قرآن حکیم ہے والقرآن الحکیم
قرآن کو بے وضو نہ چھوا جائے، ہاتھ نہ لگایا جائے، لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ قرآن مجید فرقان حمید، جب پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن مجید لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، مرقوم ہے۔ پھر سورۃ الرعد ہے، پارہ نمبر 13 ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر قرآن کو پہاڑ پر اتارا جاتا، نازل کیا جاتا تو یہ پہاڑ چلنے لگ جاتا۔ اگر قرآن کو زمین پر نازل کرتے تو زمین پھٹ جاتی۔ او کلم بہ الموتى، اگر اس قرآن کو کسی مردے پر اتارتے، نازل کرتے تو مردہ بھی باتیں کرنے لگ جاتا۔ یہ ہے قرآن، اور مولا علی کا اپنا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو با ہے نا، اس کی تفسیر رات کو لکھنا شروع کی، صرف لفظ با کی، صبح ہوئی لیکن لفظ با کی تفسیر پوری نہیں ہوئی۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے ابھی دیکھا صنم خان چانڈیو صاحب نے آپ کو کہا ہے نعرہ حیدری، مولانا محمد چانڈیو صاحب، اس نام میں کوئی بڑا کرنٹ ہے، پاور ہے کہ نہیں؟ کہیں اگر پکی سگریٹ بھی پیتی ہوئی ہوگی نا، پکی سگریٹ جان دے نا، ادھر ڈھیر سارے جان دیں پکی سگریٹ، کہیں پکی سگریٹ مانا اپنا بھی ہوش نہ ہوئے، اتنا مست ہوئے، کو بھی ٹھڈا مارا ہوئے آدھے نعرہ حیدری آئے۔ آپ فرمائیں اگر میں سورۃ الفاتحہ مولا علی فرمائیں ایندی تفسیر لکھن شروع کرنا، سات اٹھ بھری جویسن والوی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پوری کہنا چیز۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائیں جڑے ویلے میں اے سنیم مولا علی دا فرمان، آپ فرمائیں میں کو اپنا علم کیویں لگے اللہ دی قسم جی میں 7 سمندروں دے سامنے ایک قطرہ پانی دا۔ قرآن پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ چلنے لگ جاتا، زمین پر اتارتے زمین پھٹ جاتی، مردے پر اتارا جاتا مردہ باتیں کرنے لگ جاتا۔ قرآن شفا بھی ہے، وشفاء لما فی الصدور، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن عربی میں بھی ہے، قرآن متشابہات بھی ہیں، قرآن مجید بھی ہے، قرآن نور بھی ہے۔ یا اللہ قرآن جلال بھی ہے، زمین پر اتارے پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، مردہ باتیں کرنے لگ جائے۔ یا اللہ قرآن پر جلال ہے، کہاں اتارا؟ فرمایا نازل بہ الروح الامین علی قلبک، اس قرآن کو میں نے اپنے محمد کے سینے میں دل میں اتارا۔ قرآن دے سبحان اللہ خدا خیر الکلام کلام اللہ، سب اچھا سونا سچا کلام اللہ کا کلام۔ قرآن دے سپارے کتنے قریب؟ سورتاں 114، سجدے 14، منزلہ 86 سورتاں مکی، 28 سورتاں مدنی، 540 ہیں کل رقم، 6666 ہیں آیت۔ میں پڑھیے سورہ محمد، سورت نمبر 3 ہے، پارہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 144۔ اے سورت مدینہ المنورہ شریف نازل تھی ہے، ایندے وچ 20 رکوع دے کل 200 آیتاں ہیں۔ وما محمد الا رسول، اور محمد ایک رسول ہیں۔ یہ قرآن شریف کا مختصر سا آپ کو میں نے تعارف کرایا۔ ویسے تو سارا قرآن
میرے آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت کا اظہار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے کی بات آئی، وَالضُّحَىٰ کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کی زلف عنبری کی بات آئی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کے مبارک سینے کی بات آئی، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے کنکریاں پھینکی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کے شہر کی بات ہے، لا اقسم بہذا البلد کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کے اخلاق کی بات ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کی رحمت کی بات ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ کی بات بتا دی۔ میرے آقا کے قبیلے کی بات ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کی عطا کی بات ہے، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کی عطا کی بات ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کے گھر والوں کی بات ہے، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کے درود و سلام کی بات ہے، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کی نور کی بات ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ میرے آقا کی میلاد کی بات ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ تواری سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کوٹ لالو محمد چانی صاحب کی تھے تقریر اکثر بنا ایک بابا سامنے پلر بنا لا کے ٹیک لا کے بہویں میں کہ بابا تمہارے ٹیک لا کے بہویں نے نہ تو درود شریف پڑھتے نہ تو سبحان اللہ دیں نہ تو تاج دینے نہ تو امداد دینے۔ میں کہا کہ مولوی صاحب تو اپنی تقریر کر میں سارے کم مفتش کرے لاؤں وہ امداد تو سنگے دو کم از کم محبت میں داد دے دو کہ سبحان اللہ اور تو انا مزاج میں سمجھنا اون تو بھی آپ مگار کریں گے ایک شعر میں آگے پڑھ چھڑے میں مرحبا مرحبا آگئی مصطفیٰ مرحبا 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 آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا جدیاں راما بڑے دیکھ دے رہے مرحبا مرحبا زمین سر اٹھا کے کہا عرش میں سر چھکا کے کیا کہا مرحبا مرحبا آگئے گودی چکیا حلیمان سرکاروں گودی چکیا حلیمان سرکاروں او نالا والے دیکھ دے رہے مرحبا بمرحبا مرحبا بالأمر المطاع يا رسول الله طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أنت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا رسول الله مرحبا مرحبا اتنا لا دینا تو اکھوں پڑھ جو سارے مرحبا مرحبا
اگر نبیوں کو نبوت ملی تو محمد کا صدقہ، اگر رسولوں کو رسالت ملی تو محمد کا صدقہ، اگر پیغمبروں کو پیغمبری ملی تو محمد کا صدقہ، اگر نمازیوں کو نماز ملی تو محمد کا صدقہ، اگر حاجیوں کو حج ملا تو محمد کا صدقہ، اگر غازیوں کو غزوہ ملا تو محمد کا صدقہ، اگر دریاؤں کو روانی ملی تو محمد کا صدقہ، اگر پھول کو خوشبو ملی تو محمد کا صدقہ، اگر نعت خواں کو فن نعت ملی تو محمد کا صدقہ، اگر خطیب کو فن نقاد ملی تو محمد کا صدقہ، اگر صدیق کو صداقت ملی تو محمد کا صدقہ، اگر عمر کو عدالت ملی تو محمد کا صدقہ، اگر عثمان کو سخاوت ملی تو محمد کا صدقہ، اگر علی کو شجاعت ملی تو محمد کا صدقہ۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں، اے مولویوں، پیروں، سیدوں، بزرگوں، جس کو جو کچھ ملا محمد کے صدقے سے ملا، اور قیامت تک جس کو بھی جو کچھ ملے گا محمد کا صدقہ ملے گا۔ مرحبا مرحبا آ گئی مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ آپ پریشان بیٹھے، میں سب سے بڑا چھوٹا مولوی، میں ساری رات آپ اس گوٹ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کسی گراؤنڈ میں بلائیں، میدان میں بلائیں، کسی کورٹ میں بلائیں، تھانے میں بلائیں، کسی مسجد میں بلائیں، کسی مدرسے میں بلائیں، رب کعبہ کی قسم میں آپ کو حضور کا میلاد اور شان اولیاء قرآن سے ثابت نہ کروں تو مجھے ثابت ویسی اس مدینے کے تاجدار امام الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر میلاد کرتے ہیں۔ وما محمد الا رسول۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رحمت عالم کے ذاتی نام دو ہیں، محمد اور احمد، اور قرآن مجید میں 4 مقام پر نام محمد آیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144، پھر سورۃ الاحزاب، یہ بھی مدینہ المنورہ میں نازل ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، پھر سورہ محمد آیت نمبر 2، یہ بھی مدینہ المنورہ میں نازل ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، پھر سورۃ الفتح، یہ بھی مدینہ المنورہ شریف میں نازل ہوئی، محمد الرسول اللہ۔ اور 5واں ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اب نام محمد اتنا سونا، شہد سے بھی زیادہ میٹھا نام محمد ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ اور امام جلال الدین سیوطی جن کو جاگتے ہوئے کم و بیش 70 مرتبہ میرے آقا نے دیدار کرایا، فرمایا قیامت والے دن اللہ فرمائے گا یا محمد، محمد نام کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا میں نے تو اپنے حبیب کو یاد کیا، اپنے حبیب کا نام لیا ہے، یا اللہ ہمارا بھی نام محمد ہے۔ اللہ فرمائے گا جو میں اپنے محبوب کے نام سے آج تمہاری بھی بخشش کروں۔ تو نام محمد اتنا سونا ہے کہ میرے آقا پھر خود کتنے حسین ہیں۔ بھئی دیکھیں، میں بھی اس گوٹھ میں میرا دوسری مرتبہ آنا ہوا، مولانا حافظ عاشق حسین بگیر صاحب بتا رہے تھے کہ کب سے 11ویں شریف ہو رہی ہے، میلاد شریف ہو رہا ہے۔ فطرت عادت ہوتی ہے نا بندے کی، وڈیرے آدم سارے بزرگ آدم کے اے سر نال ہوئی عادت نا، لیکن حضور دا فرمانے آپ نے فرمایا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، حالانکہ یہ ممکن بات نہیں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، یہ بات مان لینا۔ یہ کہنا اب آدمی اپنی نیچر
نیچر، اپنی عادت، فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں ان کے بڑوں کی یہ فطرت تھی نا، حضور کا میلاد 11ویں شریف، ہماری فطرت اچھی ہے کہ نہیں؟ ہماری عادت، ہم تو خوش نصیب ہیں۔ سلطان محمود غزنوی یہ بادشاہ تھا، ایک دن تخت پر بیٹھا ہوا تھا، سامنے مجلس لگی، علماء، مشائخ، بزرگ، وزیر، مشیر۔ محمود غزنوی کہنے لگا میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میری ملاقات حضرت خضر سے ہو جائے۔ یہ بادشاہوں کی، پہلے بادشاہوں کی خواہش تھی، ہماری خواہش تو یہ ہے نا کہ ڈی سی صاحب مل جائے، فلانا وزیر مل جائے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میری ملاقات، میرا بڑا دل کرتا ہے حضرت خضر سے مل جائے۔ انہوں نے کہا جی اس کے لیے تو بڑے چلے کاٹنے پڑتے ہیں، وظیفے کرنے پڑتے ہیں، دریاؤں کے کناروں پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا نہ میں چلے کاٹوں، نہ میں رات کو جاگوں، نہ دریا کے کنارے بیٹھوں، کوئی شارٹ کٹ راستہ بتائیں۔ اسی مجلس میں سے ایسا ایک فقیر اٹھا، اس نے کہا یہ کوئی مشکل کام ہے، میں آپ کو حضرت خضر سے ملا دیتا ہوں۔ محمود غزنوی خوش ہو گیا، اس نے کہا کیا طریقہ کرے گا؟ اس نے کہا 6 مہینے کا راشن، کھانا پینا مجھے دے دو، لنگر پانی۔ 6 مہینے بعد میں آپ کو اسی تخت پر حضرت خضر سے ملاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا دے دو گے اس کو 6 مہینے کا لنگر پانی۔ چلا گیا، 6 مہینے بعد جیسے دروازے سے آئے نا سامنے، محمود غزنوی دیکھ کر خوش ہو گیا کہ 6 مہینے ہو گئے، آج میری ملاقات کرائے گا۔ حضرت خضر سے کہا ہاں بابا پھر ملاقات کرائے گا؟ اس نے کہا بادشاہ بس تھوڑا سا وظیفہ نا اوپر نیچے ہو گیا ہے، فرق آ گیا ہے، زیر زبر کا بھی آ جائے۔ لوگوں نے کہا ہاں جی واقعی تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے تو وظیفہ پورا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا مہربانی کر 6 مہینے کا اور لنگر پانی دے دے، راشن دے دے، 1 سال بعد اسی تخت پر میں وعدہ کرتا ہوں تیری ملاقات حضرت خضر سے کروں گا۔ بادشاہ نے کہا دے دو گے۔ سال گزرنے کے بعد وہ بابا جی جیسے دروازے سے داخل ہوا، سلطان محمود غزنوی کہنے کہ آج سال پورا ہو گیا، آج وعدہ پورا کرے گا، میری ملاقات حضرت خضر سے کرائے گا؟ اس نے کہا تو بھی بادشاہ ہے، میں فقیر گناہگار مسکین آدمی، میں کتنا دے حضرت خضر کتنا؟ وہاں کہ اچھا اے تائیں جو وال سال دا منل وعدہ کیتے، اے لنگر پانی، راشن پانی، وہاں کے سنگ گھر بھوک کھائی، چھوٹے چھوٹے بالن بھوک مردے پہن، میں انہیں اٹکل دے ٹونا کیتے میں تاکہ میرا سال گزر بنے، بالن دا بھی گزر بنے۔ لیکن بادشاہ دیکھ میں بھیا کہنی میں کرے، لکیا بھی کہنی میں، تو بادشاہ ہیں، اگر سال دے دیتے لنگر پانی، تیرے خزانے کوئی گھٹ دا نہیں تھیا نا، خزانے کمی نہ کہن تھی، وہاں کے کمی تھی یا نہیں تھی؟ تین بادشاہ نے دھوکھا کیتے، جھوٹ بولی، پوچھو اس مشیرہ کو انہیں دی سزا کیا ہوئے؟ ایک بندہ بیٹھا وہاں کے چھوری منگاؤ انہیں گردن کٹ لے، وہاں کہ چھوری منگاؤ انہیں گردن کٹو۔ ایک بابا جی بالکل پچھو بیٹھا بزرگ، انہیں پیران دلا کے سر تے نور ہی نور تھا۔ انہوں بابا جی جو اٹھیا، وہاں کے بادشاہ ان دی صلاح ٹھیک ہے، جائیں آکے نا چھوری منگاؤ ان دی گچھی کٹو، ان دی گردن کپ چھوڑو، اے ٹھیک آگے۔ ان بے کنو پوچھا بھی تو بھی کوئی صلاح دے، وہاں کے نا سے ایک منٹج کم تھی ویسی ان دی گردن کٹی تھی ویسی، کتے منگواؤ، ان کو پتہ لگے کہ بادشاہ منا جھوٹ کی میں دھوکھا کی میں کری دے، کتے ان دی بوٹی بوٹی کرن والی کو پتہ لگے۔ او بابا جیڑا پچھو بیٹھا، وہاں کے بادشاہ ان دی صلاح بھی ٹھیک ہے، ان دا مشورہ بھی ٹھیک ہے کہ سلطان محمود غزنوی دا جڑا خلیفہ نا اندھا نا ایاز ہے، خلیفہ خاص ہوں گا، وہاں کہ یار تیم میں 25-30 سال گزارن، تو صلاح دے بلا ان دی سزا کیا ہونی چاہیے؟ وہاں کہ بادشاہ ایک اللہ واسطے معاف کر دے۔ او بابا جڑا ہے نا، وہاں کہ بادشاہ ان دی صلاح بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک، وہاں کہ عجیب گالے بابا بولی الگ الگ تریہاں دی، تو آدھے اے بھی ٹھیک ہے گردن کٹو، جڑا دے کتے چھوڑو ہی دے تو آدھے اے بھی ٹھیک ہے، ایاد آدھے معاف کر دو، تو آدھے اے بھی ٹھیک ہے، بولی الگ الگ تیری گال ہکا،
وہاں کے بادشاہ اے فطرت نہیں تبدیل تھی بیار اب شروع کی تھی نا فطرت تھی آکے جائیں آکے نا ایک چھری منگواؤ ادھر گردن کٹو ایک کسائی ہے وہ کوئی کسائی نہیں بیٹا میں باہر نکلا میرا گچی نہ کو مدا ایک مثال دینا میں کسائی ہے نا فطرت ہے انہوں نے کام میں بس کٹو چھری منگواؤ جائیں آکے نا کتے آنکھیں کو پوچھ گنو وہاں کے ہاسی بابا ٹھیک آدھے سارے گھر آج بھی چھی کتے بدھے کھنے سب کتے آنا کم میں زیادہ اے بابا ٹھیک آدھے وہاں کہ اچھا ایاز میرا خلیفہ ہے اے آدھے معاف کرو تو آدھے اے بھی ٹھیک ہے وہاں کے بادشاہ تے کو پتہ کہیں نہیں اے جڑا ایاز ہے نا اے سید زیادہ ہے اے آل رسول ہے انہاں دی فطرت ہے معاف کرنا انہاں دے 72 قربان تھی گئے انہاں معاف کر چھوڑا انہاں کو کہیں پتھر مارا انہاں معاف چکیتا کہیں کنڈے بچھائے معاف چکیتا پورا قافلہ جیڑے والے کربلا دوں واپس آندہ جائی ایک یزیدی ملا کھڑا وہاں کے وہ تاکو میں ہٹ جام نہ بنو نہ لڑو ہون دے سو تیرا کوئی بچے سارے مر کے قربان تھی گئے وہاں کے ظالمہ اے مسجد کے لیے وہاں کے سادی ہے مولوی کہندہ ہے سادہ ہے خطیب کہندہ ہے وہاں کے سادہ ہے موسیق کہندہ ہے وہاں کے اور بھی سادہ ہے وہاں کے امام زین العابدین فرمایا وہاں تو آزان ہے آزان تیرا نہ آدھے یا میرے نام محمد آنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت زندہ حسینیت زندہ تو جو پیر مہجو پیر تو جو پیر مہجو پیر تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ان بابا جی سرائکی میں بولوں بیٹے نا مسئلہ ہے کہنے کی صحیح ہے وہاں کیا اے جڑا ایاز ہے نا اے دا سید ہے اے آل رسول ہے انہاں دی اے فطرت ہے معاف کرنا سلطان محمود غزنوی رومن لگ گیا اللہ اکھی جو ہنجو وہاں کیا ایاز تو سید زیادہ میں تو آل رسول میں میری خدمت کریں داری ہے کیا مات آلے دہاڑے میں تیرے نانا کو کیا منہ دکھے سا سید تیمے کو دسیا نہیں وہاں کے صحیح کیا ذات پات دسنی آئی بس غریبی ہے ٹائم پاس کرنا نوکری کرنی ہے کر کی دینی جیلے آکھیا وہ قدمیں ڈھے پیا او بابا جی جائے کہنے سارے ٹھیک ہیں وہ بابا جی بننے لگے نا ایاز آکے بابا آج تائم میرا راز نہیں رکھا ہاں تو میرا راز کھولی میں نے اور میں بھی تیرا راز کھولے سا بننے کہنے میں سا اے بادشاہ اے غزنوی یہ دا حضرت خزر ہے ایو دا حضرت خزر اے ساری فطرت ہے اے ساری سونی فطرت ہے ایسا حضور دے بھی غلام حضور دی اہل بیت دے بھی غلام تے صحابہ دے بھی غلام اساں حضور دے نا دی بھی تعظیم کریں ہیں انہیں دی آل دی بھی تعظیم کریں ہیں اللہ نے وہ ایڈا سونا محبوب سے اساں او تقریران دا کریں دے کہیں مولوی صاحب نے بیان کی تو ہوں کہ حشر کا دن 50,000 سال کا بے شک ہوگا سورج سوا نیزے پر ہوگا زمین تابے کی ہوگی مولوی صاحب نے حشر کا بیان کیا میں پھر مجلس کے اندر گھبراہٹ ہو گئی ایک بابا کھڑا ہو کر کہنے لگا مولانا تو نے حشر کو بیان کر دیا یہ بتا اس دن محمد پاک بھی ہوں گے مولوی صاحب نے ہاں محمد پاک ہی ہوں گے وہاں کے بعد ایڈا دھار کہنی جو حضور دے سامنے سنبھالے بنیوں ایڈا دھار تھوڑی ہے حضور دے سامنے سنبھالے بنیوں او اللہ نے ساکوں حبیب لیتے وہ جیندہ نہ اتنا سونا ہے وہ خود کتنا سونا ہو سکتا بس میں حضور گوں سے پاک ایک گا دے آمن دو بات انشاءاللہ والمحفل کو اختتام دی طرف جنہ حضور کو نیڑے دو بیٹھے نا قریب دو جنہ مکے ڈٹھے مدینے ڈٹھے سفر ڈٹھے حضر ڈٹھے بدر ڈٹھے حنین ڈٹھے مسجد ڈٹھے مسلد ڈٹھے محراب ڈٹھے بازار ڈٹھے جائیں قریب دو ڈٹھے منبر دے سامنے ان
انہا کے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور جنہ نیڑے بٹھے انہاں اے آکھے، اور جنہ 14 صدیاں تو بعد بٹھے ایک جھلک خواب انہاں کے بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جنہ 14 صدیاں تو بعد ایک جھلک حضور کو خواب بٹھے انہاں کے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے وہاں تمہارے لیے. جنہ 14 صدیاں بعد خواب کے اندر ایک جھلک دکھے انہاں کے مکھ چاندر بدر شاشانی ہے، متھے چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھین مدبریاں. اس صورت میں جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، سچی آکھاں تے رب دی نشان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتے میرے علی، کتے تیری سنا، کتے گستاخ اکھیاں جانڑیاں والکوٹ مٹھان دے گھوٹ. خواجہ غلام فرید 14 صدیاں بعد ایک جھلک حضور نٹھے سی والا کہ جی میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو. یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو. رخ تو نقاب لہا کے دٹھے، رخ تو نقاب لہا کے دٹھے، رجا کے دٹھے، ٹکا کے دٹھے. وہ ایڈا سونا ہے او دے مثال کوئی نہیں، جے کو رب بھی کول بہا کے دٹھے. ایک سونا مجھا مودا مٹھا. کہتے ہیں ایک بندہ سونا پھر اس کا اخلاق بھی بڑا اچھا. ایک سونا مجھا مودا مٹھا، اتو قاتل نین رسیلے، وہ اتھے کلیا تو نے لٹی آزم لٹے گئے قبیلے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. ایک جھلک دیکھی مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام جو لین لگ کر میرے آقا کو دیکھتے ہیں، لین میں کھڑے ہو کر حضور کو دیکھنا. ایک جھلک دیکھی، انگلیاں کاٹ بیٹھی جنت کے دروازے پر. مصطفیٰ جب اپنے غلاموں کو دیدار کریں گے تو کیا حال ہوگا. اسی لیے حسن رضا خان بریلی شریف میں بیٹھ کر کہتے ہیں، اے سکنڈ والو، اس گوٹ میں بیٹھنے والو، ہم سے پوچھو حشر میں کیا ہو رہا ہوگا. ساری کائنات خدا کو دیکھ رہی ہوگی، خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوگا. کوئی مثل نے ڈھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیا. واللہ باللہ سنت اللہ. ایک پنجابی والے دی کمال کی تے ترا قسم واللہ باللہ سنت اللہ ساڈی ہوئی تسلا. رخ محبوب دا تکیہ سن لب گیا اللہ. حضور دے حسن دے نہیں بولے ہیں، جڑا حضور دے حسن دے بولے اللہ دو جہان علی تو نعمتاں کو نوازے. اللہ کرے تو مولا علی دا دیدار میں وہ بندہ ہی کہنی مولوی. حضور دا صدرہ سب کچھ ہے، لیکن میں کوئی میں لگ دے انشاءاللہ کرم ضرور تھی مدینے آنے دے صدقے ضرور ہی کرم تھی. اصل حضور دے نوکر ہے نا، غلام ہے بس گال، کیونکہ میں بھی انتظار والی کی تھی. پتہ ہے تو میں دساں میں بھی مائی ٹران چانڈیاں یہ دا زیادہ دے سندہ نیمی بل مطلب میں کو سدے کوئی نہ چانڈیاں دا کیڑا کم کرے. اس ایک پہچان ہے نا اصل لتعارف. قرآن کہتا ہے یہ پہچان ہے اصل انما المؤمنون اخوہ. ہوں تھوڑا جہاں میں کو ٹائم دے سنا آخری گال باس باز ختم. اللہ کے اے محبوب تے کو میں ایڈا سونا بڑے ساں، ایڈا سونا بڑے ساں. بندے کو کٹی چانے چوی چاسا سی دے لٹی چان کی چاسا سی. تیرے نام دے بندیاں کو لٹی چانے چوی چاسا سی. آج جو سنم خواہ چانڈیوں کو پوچھو میں پھر اندر با وضو بیٹھے ہیں انہیں حضور دے نام دا ملاد بھی
کٹیے یاری شریف منائیے لنگر دی پکائے انہاں کرو حل کو پوچھو اے اکسن ہاں آج لوٹ دے گیا لیکن چاس بڑی ہے اے چاس سریکی ہے نہیں آئندہ کوئی جوڑ گیا نہیں سامنے اردو ایک بہت مزہ آگیا نا پنجابی سوال آگیا چاس نبی دے نا دے چاشتا کی ہونا ابو بکر صدیق سارا مال قربان کیتا سارا مال قربان کر دے پھٹے پرانے لباس حضور دی بارگاہ ہے اللہ نے جبریل جی اللہ کیا حکم ہے فرمایا ون میرے محبوب پاک ہون پوچھ میرے یار اب اپنے یار ابو بکر اے ابو بکر تیرا کیا ہے این حالت پوچھ ابو بکر کو پوچھ ابو بکر تیرا کیا حال ہے جی میں جبریل نے آدھے آکے نا حضور کو میرا وجدان ہے دے یا رسول اللہ لٹیچ دے گیا پر چاس ودی آئی ہے چاس ڈاڑی آئی ہے او خواجہ غلام فرید کوٹ بٹھانا لے ونجے پہ مدینے اللہ کرے تو صحیح جلدی رہی اور رستے دنہ کو ڈاکو پہ گئے اللہ تو کو محفوظ کرے تو خواجہ غلام فرید کو کٹوں نے چننا کٹوں نے نال لٹوں نے تے جڑے لے کوٹ بھی کی دونے لوٹ بھی کی دونے خواجہ غلام فرید آکھا اے دسو تو مدینہ چوکھا پرے او چوراں کو رستے دا پتہ ہوں دے انہاں کہیں میں تو اترائے پہاڑیاں وادیاں ٹپسو ابو مدینہ ہے او خواجہ غلام فرید جی میں تو اترائے پہاڑیاں وادیاں ٹپے دے سامنے گنبد خضرا دے چلو حضور دی بارگاہ ایک سلام عرض کرن دو بعد آکھنو سونے تو آدھے شہر دے بندے کٹین دے بھی ہیں لٹین دے بھی ہیں پر چس آ گئی ہے جلدی مدینے پھجین دے بھی ہیں انہیں دے لٹانے جو چس آ گئی دے کٹانے جو چس آ گئی چس گئی ہے بال تو سا آپ رکھے امیر المجاہدین کو پولیس آنے گھسیڑ جانے پہ آپ مسکرا دے پہ انہاں کے مولوی تو کھل دے مسکرانے وہاں کے آدھی دور چس ہے رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت وہ سونے نبی دے شہزادے حسنی حسینی سید محبوب سبحانی قطر ربانی الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاری شریف ہے او پیرانی پیر دستگیر قرآن چوک 19 سفارہ ہے آیت نمبر غالباً اندی بھی چالی ہے قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک بھی قبل ان يرتد الیک طرفک حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس قریب آ گئی ہے پہنچنے والی ہے یہ قرآن ہے قصہ کہانی ہے کہا کوئی ہے تمہاری میری مجلس میں اس کا تخت بلقیس سے پہلے میرے پاس لے ہے 2-4 مہینے کا سفر 2 مہینے جانے کا 2 مہینے آنے کا 2500 میل یمن میں آپ شام میں بیٹھے تھے تخت بلقیس پڑا ہوا ہے کوئی اٹھا کر لانے والا قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب آپ کی مجلس میں سے آپ کا امتی پوری اسے داؤد زبور یاد نہیں تھی کچھ جانتا تھا اس نے کہا حضور میں لے آؤں گا 2500 میل تخت بلقیس کے آنے سے پہلے 3 میل دور کھڑی تھی بلقیس پہلے لا دوں گا آپ نے فرمایا کتنی دیر میں آج اس مجلس میں آپ بیٹھے نا ایسے کھڑے ہو جائیں پھر بیٹھیں گے اتنی دیر میں بلقیس کا تخت لا دوں گا سلیمان کا امتی زبور کا پورا عالم بھی نہیں کچھ علم جاننے والا اس نے کہا آپ کی مجلس بعد میں برخاست ہوگی بلقیس کا تخت پہلے آئے گا آپ نے فرمایا نہیں یہ دیر ہو جائے گی قال عفریت من الجن ایک عفریت جن اس نے کہا جی میں لے آتا ہوں کہا کتنی دیر کے اندر کہا بس آنکھ کھولیں پھر بند کریں اتنی دیر میں بلقیس کا تخت لے اب فیصلہ آپ کرنا پریوں پنچایتوں میں بیٹھنے والے لوگ پڑھے لکھے لوگ قرآن کہتا ہے سلیمان کا امتی زبور کا تھوڑا سا علم جاننے والا آگ جھپکنے سے پہلے 2500 میل پڑا ہوا تخت بلقیس کا قدموں میں لا سکتا ہے پھر
میری امت کا، میرے آقا کی امت کا عالم بھی ہو، ولی بھی ہو، غوث بھی ہو، سید زادہ بھی ہو، حسن حسینی بھی ہو، قرآن کا عالم ہو تو اس محبوب سبحانی کی شان کیا ہو؟ وہ ایک بندے آگا تو یاری یاری آلے پیر تا ہر بلے ذکر کرے دے، یاری آلہ پیر کیا کرے دے، آنکھوں میں دی لات بھننے، وہ ایک پادری ملنگ بیٹا ویل انہوں نے بیٹھ گا، وہ اتنی ایک لات پہ مارے اسی، وہ بھی کیا کی تھی؟ وہ آکے چھوٹے موٹے کام جڑے نا، وہ سے پاک سادے ذمہ لین، انہاں فرما بدے مرتے جیوان ہے، میں آپ کرے سارے آئے چھوٹے موٹے کم سارے ذمہ انہیں لین، ملنگاں دے ذمہ، قادران دے ذمہ، اسو پیران پیر، دستگیر محبوب سبحانی، قطب ربانی شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی، ابن جوزی بات اور واس ختم، بہت بڑا محدث تھا اپنے وقت کا، اس نے کہا جب میں مر جاؤں نا، ابن جوزی نے کہا اتنا بڑا عالم تھا، اس نے کہا جو مجھے غسل کرائیں گے نا پانی گرم کرتے ہیں، اس کے لیے باہر جنگل سے لکڑیاں نہیں لانا پانی گرم کرنے کے لیے، میں نے حضور کی حدیثیں اتنی لکھی ہیں کلمے، یہ لکڑی والی کلمے، میرا اندر حجرہ کلموں سے بھرا ہوا ہے، حضور کی حدیثیں میں نے اتنی لکھی ہیں، ان سے میرا پانی گرم کر کے غسل دینا، پھر قبر میں جاؤں گا نا، حضور آن کے پچھانے چی چاسا سی جواب دے مڑے جی چاسا سی، حضور کی حدیثیں جو لکھتے گئے ابن جوزی کو ولیاں دو اختلاف تھی گیا انسانی جیوے دے کہیں ملے وہاں کیا یہ ولی شلی کچھ نہیں ہوتے ہون بھی نام مرادی انہیں ٹھیسا رہے ہون بھی آدم ولی کچھ نہیں کر سکتے تو وہ ابن جوزی کو اختلاف تھی گیا ادو بغداد شریف چرچا تھی گیا کہ محبوب سبحانی تشریف بھینے لوگ بینے پہ ملن کی تے زیارت کی تے بڑا عالم ہے ابن جوزی بھی ای نیت نال گے وان کے دیکھاں کہ کتنا بڑا عالم ہے پیر ہوئے عالم ہوئے سید بھی ہوئے اور سونا بھی ہوئے شریعت ایک ہے نہیں انہیں ایرہ غیرہ نتھو خیرے کو سب پیر منے دے گئے پیر میرے لیے شاہ خود فرمینے کہ میں سوچے نہیں کہ پیر میں وہ پکڑے سا ایک تا عالم خود سید زادے نوجا سید ہو گئے تریجا سونا ہی ہو گئے یعنی عالم بھی ہوئے سید بھی ہوئے سونا بھی ہوئے میں او کو پیر بڑے سا پیر میں بھی شاہ فرمیندن مہین تلاش سیال شریف آئیں بزرگ لیکن سیال شریف والے بزرگ حدیث پاک پڑھیں گے سامنے علماء میں کہ یار ایک بندہ دا عالم ہانوے اڑاڑے سونے وہاں کے سونے بھی پر سید کہتے ہے نا میری شاہد ہوئے عالم ہوئے سونا ہوئے سید ہوئے وہ چیزیں ہیں دے ہک گئے خود انہا بزرگاں فرمایا وہ اسا تیرا کیوں من گننے ہے کہ سادی بھی من چاہ ابن جوزی جو گیا وہ کہ دیکھا نہیں تھا علم کتنا ہے 11ویں والے پیر دا آپ کی محفل مجلس کے اندر حافظ صاحب نے قاری صاحب نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین تفسیر فرمائی ابن جوزی کہنے لگا یہ تو مجھے بھی آتی ہے یہ کون سا کمال ہے پھر 11ویں والے پیر نے اسی ایک آیت کی دوسری تیسری چوتھی پانچویں حتیٰ کہ 11ویں والے پیر نے ایک آیت مبارک کی 11 تفسیریں بیان کی ابن جوزی کہنے لگا یہ تو مجھے بھی آتی ہیں یہ کون سا بڑا کمال ہے میرے پیران پیر دستگیر نے 11 کے بعد آپ نے اسی ایک آیت کی مزید 41 تفسیریں بیان کی 52 تفسیریں پیران پیر دستگیر نے فرمائی ایک آیت کی 52 تفسیروں کے بعد ابن جوزی سے فرمانے لگے ابن جوزی پہلے تو قال اور قالہ کی بات ہو رہی تھی یعنی قال کی بات ہو رہی تھی اب تو حال کی بات کریں گے پہلے قالہ سے حدیثیں سے تفسیر بیان کرتا اب تو سامنے حضور تشریف فرمائے ابن جوزی بھج میں آ کر کپڑے پھاڑ کر کہنے لگا واہ عبدالقادر اللہ نے تجھے کیا شان عطا فرمایا
اس پیرانی پیر دستگیر کے ہم 11ویں شریف مناتے ہیں الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ انا شیخ الخل آپ فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں جنوں کے بھی پیر ہوتے ہیں فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں لیکن میں عبد القادر تو پیروں کا بھی پیر ہوں وہ محبوب سبحانی شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اخبار و اخیار کے اندر لکھا ایک قادری بزرگ کو حضور کا دیدار ہوا خواب کے اندر عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیں میرا خاتمہ ایمان پہ ہو فرمایا تو عبد القادر کا مرید ہے تیرا خاتمہ بالخیر ہو دوسری مرتبہ کا دعا فرمائیں تیسری مرتبہ کیونکہ محبوب سبحانی نے اپنے رب سے وعدہ لیا فرمایا تیرا نوکر غلام ہوگا مرنے سے پہلے سے توبہ اس پیرانی پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج بڑی 11ویں شریف ہے آپ خوش نصیب ہیں میری بھی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں بڑے رات میں بڑے پیر کی 11ویں شریف نصیب ہوئی اللہ کریم آپ کی میری حاضری کو منظور و مقبول فرمائے متا مل پویں کہیں صورت ایو خیال جو ہے ودے پندے ہیں یہ حقیقت بات ہے متا مل پویں کہیں صورت ایو خیال جو ہے ودے پندے ہیں کدی در کدی اون در ہر در کھڑکائے ودے پندے ہیں کہیں خیرات پاتی کشکول دے وچ کہیں جھڑا کھالائے ودے پندے ہیں دل نور پنن کوئی پیشہ نہیں تیرے عشق پنائے ودے پندے مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع بز میں یار جا یار دیا سبحان اللہ شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام جو سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جو سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جو سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام غوث اعظم متکا ونوں کا غوث اعظم امام متکا ونوں کا غوث اعظم امام متکا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام یا الہی واسطے آنے رسول یا الہی سد
بطول یہ سلام یہ سلام یہ سلام یہ سلام آجزانہ ہو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين محفل میں پڑھے ویو حمد چو نعت بعد نعت خود نعت مصطفیٰ تھی جیکو بھی بیان تھو ان جو ثواب جیکو کوئی پڑھو سبھی جو ثواب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار عالیہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا ہوں گا قبول فرما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے جلیلہ سام تمام بیان مسلم ازواج مطہرات البتدار صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اہم مجتہدین تمام اولیاء کرام طریق دجینی سلسلہ بزرگان جرون کے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی دربار میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی تمام امت مومنین مومنات مسلمین مسلمات جرون کے عیسال صاحب پیش کندے خاص صاحب حضرت سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی کتب ربانی شہباز اللہ مکانی حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی دربار میں پیش کروں قبول منظور فرما انہوں دے وسیلے جلیلہ سر مولا کریم مرحوم کتب دین جے روح کے ریس فرمان علی خان جے روح کے جے جا مٹ مائٹ عزیز قریب نجا عبدالخالق دے والدین جے روح کے جے بن جا مٹ مائٹ عزیز قریب جان ملا ڈاؤں کرے بیان سمورن جے روح کے حصہ نسا پہنچونا قبول منظور فرما مولا کریم ان سمورن جی مغفرت بخشش فرما انہاں جا صغیرہ اے کبیرہ گناہ معاف فرما ان کے جنت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مکان نصیب فرما جن رئیسن ہی یاری شریف دی محفل سجائیا ان کے دارن جو سعادت و نصیب فرما دین ہے دنیا جو بھلائی نصیب فرما دینی دنیاوی اخروی امور درست سونا فرما اسانے بھا بشیر کے صحت عافیت فرما ان کے خزری حیاتی عطا فرما ان کے بیمار کا شفاء عاجلہ کامل نصیب فرما مولا کریم غوث اعظم یاری والے جے صدقے مولا کریم اساں سمورن جی مغفرت بخشش فرما اساں جا صغیرہ اے کبیرہ گناہ